بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 5 آیات مبارکہ، آیا نمبر 74، 75، 76، 77 اور 78 یہ شامل ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر یہ مقام نہایت اہم ہے۔ سورۃ الانعام کی اٹھان جہاں سے ہوئی، جہاں سے اس سورہ کا آغاز ہوا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ رب العزت کا جلال اور کبریائی، اللہ رب العزت کی عظمت اور قدرت کاملہ، اللہ رب العزت کا علم کامل، علم لا محدود اور عظیم قدرت، ہیبت و جلال کا تذکرہ مختلف مثالوں کی صورت میں چلا آ رہا ہے اس پوری سورہ کے اندر۔ اب یہ والا جو موضوع ہے، اس مقام پر آ کر کے، یعنی اس رکوع میں، یہ رکوع نمبر 9 چل رہا ہے، اس کے بعد آگے رکوع نمبر 10 ہے، یہاں پر آ کر کے یہ موضوع اپنی پیک پہ پہنچ رہا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ یہاں پر انبیاء کے جد امجد یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی توحید، اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر کچھ مزید انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ اس رکوع کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن ہوئی اور کس انداز میں انہوں نے دلائل دے کر کے ثابت کیا کہ اللہ کی ذات ایک ذات ہے، واحد اور احد ذات وہ ہے، وہ غنی اور لا شریک ذات ہے، کس انداز میں ثابت کیا اس کا تذکرہ ہے یہاں۔ اور خاص طور پر اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مثال کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو مجادلہ تھا، جو مناظرہ تھا، وہ 2 طرح کی اقوام سے تھا۔ ایک تھے اہل کتاب، یعنی جس کے اندر یہود فال کرتے ہیں اور نصارہ کرسچینز، دوسری طرف تھے مشرکین، یعنی مثال کے طور پر مشرکین مکہ۔ یہ دونوں دراصل جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور ان کی پیروکاری کا دعویٰ کر رہے تھے دونوں، لیکن دونوں ہی راہ حق سے، راہ ہدایت سے، راہ توحید سے دونوں ہی ہٹے ہوئے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل شریعت تھی، جو سنت تھی، اس سے دونوں ہی ہٹے ہوئے تھے، اہل کتاب بھی، مشرکین بھی۔ بنو اسرائیل سے تھے یہود اور نصارہ، بنی اسرائیل، اور یہ جو تھے مشرکین یہ بنی اسماعیل سے تھے۔ یہ دونوں جناب ابراہیم علیہ السلام سے لڑیاں نکلی ہیں دونوں ہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اما ہاجرہ اور اما سارہ۔ اما سارہ سے جناب یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب اسحاق پیدا ہوئے، جناب اسحاق سے جناب یعقوب پیدا ہوئے۔ جناب یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کی نسل چلی آگے، بنی اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، وہاں سے بہت بڑی شاخیں پھیلی۔ اب جناب عیسیٰ بھی اس میں سے آ رہے ہیں، جناب موسیٰ بھی اس میں سے آ رہے ہیں،
تو کرسچینٹی بھی اپنے آپ کو بلونگ کرتی ہے جناب ابراہیم سے، اور جیوز بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری طرف جو اما ہاجرہ تھیں، وہاں سے جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے اندر پیغمبری نہیں چلائی جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام نہیں آ گئے۔ اب یہ سارے مشرکین جو تھے یہ بنو اسماعیل کی اولاد اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ اب گویا کہ دونوں ہی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ دراصل ابراہیمک ایک ٹریڈیشن ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ بدترین ٹائپ کا شرک تھا ان کے اندر، مشرکین کے اندر۔ خانہ کعبہ کی اس قدر توہین کے طواف ننگا کرتے، گھروں کی بیک سائڈ سے داخل ہوتے، اور صرف ایک دو چیزوں کا اپنے گلے انہوں نے اعزاز باندھ رکھا تھا کہ جی حاجیوں کی خدمت کرتے، خانہ کعبہ کی صفائی کرتے۔ وہ صفائی کیا ہے؟ ظاہری صفائی کو کیا کرنا جب اس کے اندر روحانی اتنی گندگی ہے، بت رکھے ہوئے 360 بت رکھے ہوئے، اس حد تک ان کے اندر شرک تھا، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو ابراہیم ہے۔ یہود و نصارہ کا بھی یہی حال تھا، ساری نشانیاں پاس ہیں، دیکھی ہیں، فرمایا کہ ایسے آپ کو پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ یہودی عالم اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا بنو قیلہ، اے اوس و خزرج، اے قیلہ کی اولادو، قد جاء نبیکم، وہ دیکھو تمہارا نبی آ گئے، یثرب کی پہاڑیوں کی طرف سے دیکھو، گرد و غبار سے وہ پہچان رہا ہے، علم دیکھیں اور ضلالت اور گمراہی دیکھیں، اسٹبرنس چیک کریں، خود بتا رہے دیکھو تمہارا نبی آ گیا، کتابوں کے اندر اس قدر ان کے نشانیاں موجود، خود نے اوس و خزرج کو اللہ رب العزت نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ اب قرآن مجید گویا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عقیدہ توحید اس مقام پر ثابت کر کے ان سب طرح کے کفار کو لاجواب کر کہ جناب ابراہیم نے کس طرح سے توحید کو پہچانا، کس طرح سے توحید کو انہوں نے سامنے رکھا، ذرا اس کی فرمایا کہ مثال تو چیک کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہنے لگے ابراہیم لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، اپنے باپ آزر کو، تتخذ اصناما آلهة، کہ آپ بنا رہے ہیں بتوں کو اپنا معبود، یعنی جناب ابراہیم اپنے باپ آزر سے بات کر۔ اس کے اوپر مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے کافی ڈسکشن کی ہے، مختلف مفسرین کی اس کے اوپر آراء موجود ہے کہ آزر ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اب کا لفظ استعمال کرتا ہے، اب کا مطلب ہوتا ہے باپ، حقیقی باپ کے لیے والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جنم دینے والا۔ والد سے آگے جو بیٹا ہوتا ہے اس کو اسی لیے ولد کہتے ہیں، تو اس کے نطفے سے اس نے جنم لیا، اس کو کہتے ہیں حقیقی باپ۔ ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اب، باپ، وہ عام طور پر چچا کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کسی اور بڑے رشتے کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کلچرل بھی یہ تایا ابو آ گئے، حالانکہ وہ باپ تو نہیں ہے، باپ تو وہی ہے جو حقیقی عزت کے طور پر، قدر کے طور پر، خاندانی رشتے بتانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر اب کا لفظ ہے، والد کا لفظ نہیں، یہاں سے مارجن لیا بعض مفسرین۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آزر کے بارے میں یہاں پہ قرآن مجید کہہ رہے کہ وہ مشرک تھے، وہ صرف بت پرست نہیں تھی بلکہ بت فروش تھے، بت گر تھے، متولی تھے، بناتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ان کے گھر میں جو ہے وہ پرورش ہوئی ہے۔ اب اس میں سے ایک اور مارجن یہ لے رہے ہیں کہ چونکہ مشرک تھے اور مشرک کی نسل میں سے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی نسلوں کو ہمیشہ پاکیزہ رکھا ہے، اور فرمایا کہ میں پاکیزہ صلبوں سے اور پاکیزہ سینوں سے ہو کر کے آیا ہوں، تو حضور کی پوری نسل میں سب کے سب لوگ جو ہیں وہ عقیدہ حنیف کے اوپر قائم تھے، یعنی کوئی بھی مشرک نہیں تھا، زانی اور بدکار نہیں تھا۔ تو اس لیے آزر جو تھے یہ تو چونکہ مشرک تھے، اس لیے ان کو حضور کی نسل میں سے شامل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو نکال کے سائڈ پہ کیا جائے، اور ان کے جو حقیقی باپ ہیں وہ تاریخ سے، یہود کی کچھ بکس ہیں وہاں سے نکال کر کے بتایا گیا کہ تاریخ ان کا نام۔ واللہ عالم بالصواب، یہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہے جو کہ مفسرین کے بیچ میں چلی آ رہی ہے، لوگوں کے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ حقیقی باپ تاریخ تھے یا آزر تھے، جس کا قرآن مجید یہاں پہ تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن مجید انٹرسٹنگلی جہاں پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ والا واقعہ، باپ کے ساتھ والا واقعہ بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ
سورۃ الانعام کے نمبر 74 سے، اور اسی طرح سے آگے پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 11 میں سورۃ توبہ کے اندر، وہاں پر بھی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ، وہاں پر بھی نبی ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے استغفار کا تذکرہ ہے، وہاں پر بھی اب کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے سورہ مریم میں پارہ نمبر 16 میں اس کے تیسرے رکوع میں وذکر فی الکتاب ابراہیم، وہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اذ قال لابیہ یا ابتی، وہاں پر بھی اب کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے 17ویں پارے کے اندر سورۃ الانبیاء میں وہاں کے غالباً 5ویں 6 رکوع میں نبی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پورے تفصیل کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، بتوں کو توڑ دیے، وہاں پر بھی اب کا لفظ ہے۔ پارہ نمبر 28 کے اندر سورۃ الممتحنہ ہے، وہاں پر بھی اب کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 19 کے اندر سورۃ الشعراء ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، غالباً وہاں پر بھی اب کا لفظ ہے، والد کا لفظ نہیں۔ تو اب کے لفظ سے مفسرین نے مارجن لیا جن کا یہ ذوق ہے کہ یہ آزر کو حقیقی باپ بھی ہونا چاہیے، اب بمانا چچا لے لیتے ہیں۔ خیر گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے باپ ہو چچا ہو، لیکن جس گھر کے اندر ان کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں سے ان کی اٹھان ہو رہی ہے، وہاں پہ شرک ہے۔ صرف شرک نہیں ہے بلکہ شرک نے ڈیرے ڈال رکھے۔ اب ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اتتخذوا اصناما آلیہ، کیا آپ نے معبودوں کو اپنا خدا بنا لیا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر۔ آسان نہیں ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ انسان کی پرورش ہو رہی، سارے ظاہری مفادات جس کے ساتھ وابستہ ہوں، جہاں پر تو اپنے ہی پالنے والے کو اس طرح سے حق کی تلقین کرنا اور کھل کھلا کے جو اس کی عقیدت کا مرکز ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے کرنا آسان نہیں۔ جب تک کہ انسان کو خود کو شرح صدر نہ ہو، اپنے عقیدے کے اوپر کامل یقین نہ ہو، پختگی نہ ہو، تب تک آسان نہیں۔ لیکن اس کی ضرورت ہے کہ جس گھر میں پل رہے ہیں اسی گھر میں کہ سربراہ کو کھڑا ہو کے کہے کہ تو آپ کی تو گمراہی ہے۔ یہ سنت ابراہیمی کہ حق کو حق کہنا ہے، لیکن حق طریقے سے کہنا ہے۔ آج ہمارے یہاں فساد یہ ہوتا ہے کہ حق کہنے کا بڑے سارے لوگوں کو جوش اٹھتا ہے، حق کہنے کا، میں تو حق پہ ہوں۔ وہ حق ہوتا ہے لڑائی اور فساد جنریٹ کر۔ بھئی حق کو حق طریقے سے، احسن طریقے سے، قرآن مجید میں دعوت کے اصول، حق کو بتانے کے اصول متعدد مقامات پر موجود ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، فرمایا کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، لوگوں کو شرمندہ کر کے، استہزاء کر کے، ان کی پرسنل کریکٹرسٹکس پہ آ کے، ان کی ذات پہ حملے کر کے، ان کی عزت پہ حملے کر کے تم ان کو اللہ کی دعوت دے رہے ہو، تم ان کو کہہ رہے ہو کہ نہیں تو میں تو حق کی بات کر رہا ہوں، کوئی طریقہ نہیں۔ 13ویں پارے کے اندر فرمایا سورہ یوسف کے آخر میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ کب کس سے کیا بات کرنی ہے، دس از ویری مچ امپورٹنٹ فار دا داعی، مبلغ، اس کو دیکھنا ہے کہ اگلے بندے کا کیلیبر کیا ہے، وہ کس انداز میں چیزوں کو سوچتے ہیں یا سوچتی ہے، اس کو کیسے بات کرنی ہے، اس کو کیسے بات سمجھانی ہے اللہ کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو ہر شخص ضروری نہیں کہ داعی اور مبلغ کے مقام پر فائز ہو، اس کے 10 بڑی بڑی صفات علماء نے لکھی ہیں، تو اس میں سب سے ٹاپ نوٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے، بصیرت، حکمت، موعظت کے ساتھ۔ نہ یہ کہ اگلا بندہ چڑھ جائے، اگلے بندے کو تم بھگا دو حق کے راستے سے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سویا ہوا ہے، ابا جی آتے ہیں، کھینچ کے اس کی کمر میں ایک دن لات، چل اٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھ۔ اب وہ کھڑا ہو کہتا ابا جی میں نہیں پڑھتا نماز، میں نہیں پڑھتی۔ اب یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، کس نے کہلوایا؟ یہ اس نے نہیں کہا، آؤٹ آف فرسٹریشن اس نے بولا، یہ آپ نے کہلوایا۔ آپ کو دعوت دینے کا طریقہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس سے یہ کفریہ جملہ کہا۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ دعوت دینی کیسے، حق بات کیسے کرنا، یہی جو بات ہے یہاں پر تو اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اپنے باپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتوں کو معبود بنا لیا۔ 16ویں پارے میں جو میں نے ارلی آپ کو ریفر کیا سورہ مریم کے اندر، اس کے 3رے رکوع میں بڑے ہی خوبصورت انداز، دل موہ لینے والا انداز، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رقت قلبی کی وجہ سے رونا طاری ہو جاتی ہے کہ کس انداز کے ساتھ وہ اپنے ابا کو شرک سے منع فرمائے۔ یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان،
جس سے قرآن مجید کی جو دوسری تعلیمات ہیں رائٹس آف پیرنٹس کی، اس کی پوری پوری پروٹیکشن کا سامان موجود، کہ آپ حق بات کے معاملے میں بھی اگر والدین کسی جھوٹ کے اوپر، شرک کے اوپر بھی کھڑے ہیں، تب بھی آپ اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے اپنے باپ کی بھی۔ والدین کافر بھی ہیں تو دنیا کے معاملات میں ان کی اطاعت اولاد کے اوپر واجب ہے۔ اگر وہ ساری رات قیام کرے، تہجد پڑھے، ساری زندگی رکھتے ہیں، نفلیں، نمازیں، قراتیں پڑھتا رہے، لیکن باپ کی اگر نافرمانی کی ہے تو اس کو روک لیا جائے گا۔ باپ جنت کا دروازہ۔ ہمارے یہاں عجیب کلچر ہے یہاں پہ ہندوستانیوں کا، ماں کی اتنی عظمت دل میں بٹھا لی جاتی ہے، عظمت سے انکار نہیں ہے، اتنی عظمت دل سے بٹھا لی جاتی ہے کہ جو ماں صاحبہ ہوتی ہیں، کئی سارے گھرانوں چونکہ ہمارے پاس شکایت آتی ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اکثر گھرانوں میں اولاد کی جتنی ہمدردی ہوتی ہیں وہ ساری ماں کے ساتھ ہو جاتی۔ اب وہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے وہ باپ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیتے۔ 30-20-25 سال میں نے بڑا صبر کیا، کئی سارے گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت سب گھروں کو امن نصیب فرمائے اور آسانیاں نصیب فرمائے، امن، اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ یہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے یہ اسلام کی اور ہمارے جو کلچر ہے اس کی خوبصورتی ہے، اللہ رب العزت ان کو قائم رکھے۔ تو کیا ہے کہ جب باپ کی عظمت کو اولاد بھلا دیتی ہے، چونکہ ماں ہر وقت ساتھ ہوتی ہے تو اس کی عظمت اور اس کو ساتھ رکھتے ہیں، اور باپ جو دھوپ میں سایہ فراہم کرتے، خود دھوپ میں چلتے ہیں، اولاد کو جو ہے وہ اس کے لیے کھانا لے کر کے آتے ہیں اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتے، اس سے بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ جوان اولاد کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم۔ فرمایا کہ دعاء الوالد للولد کا دعاء النبی لامتی، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ کوئی رشتہ اس کے مقابلے کا نہیں، کوئی رشتہ اس کے مقابلے ٹکر کا ہی نہیں۔ وہ اتنے فضائل اس لیے بتائے تھے کہ اس زمانے میں عورتوں کی بالکل قدر ہی نہیں ہوتی تھی، تو عورتوں کے فضائل بتانے کے لیے اصل میں ماں کے فضائل بتائے گئے۔ جو باپ ہے یہ تو اوریجن ہے، اس کی توہین کا تصور ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے، اللہ کے پیغمبر سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جناب ابراہیم اپنے باپ کے مقابلے میں کسی جرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، بلکہ محبت کے ساتھ ان کو ترغیب دے رہے ہیں، یا ابتی یا ابتی، 5-6 دفعہ تیسرے رکوع میں سورہ مریم، اے میرے والد، یہ تو آپ کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، ابا جی یہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ابا جی آپ ایسا نہ کریں، ابا جی یہ تو گمراہی والی بات ہے۔ اس انداز میں بات کر رہے ہیں، پوری محبت اور شفقت کے لہجے میں ڈوب کے۔ اچھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، فرمایا کہ اس طرح سے ہم دکھاتے رہے جناب ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جائیں وہ موقنین میں سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کا پہلے یقین نہیں تھا، نشانیاں دکھائیں تو وہ موقنین میں سے ہو گئے، یقین کرنے والوں میں سے ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی تھے، ان کے دلوں کو رب العزت پہلے ہی صاف اطمینان کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیتا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ نشانیاں دے کے تو مان جاؤ، تب تو یقین کر لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے اتنے معجزات دیے، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مان کے دے رہے۔ فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کیریئر دیکھ لو، اپنی لائف دیکھ لو، وہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے سورۃ البقرہ کے اندر، کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فتح الموتى، مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لے آؤ، ان کو کاٹو، ان کے ٹکڑے کرو، الگ الگ پہاڑوں پہ پھینک دو، اور اس کے بعد پھر ان کو بلاؤ اللہ کا نام لے کر کے، سب تمہاری طرف اڑتے ہوئے آئیں گے۔ کتنی بڑی نشانی۔ فرمایا کہ نشانی ہم دکھاتے رہے۔ فلما جن علیہ الراہ کوكبا، ایک دن ساری قوم اکٹھی ہے ان کے ارد گرد، اب دعوت کا انداز ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان پر جب رات کو ڈھانپ لیا، رات نے ڈھانپ لیا، یعنی رات ہوگی گہری، گہری رات میں سے صاف آسمان ہے، اس کے اوپر ستارے چمکتے ہوئے نظر، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ قال ھذا ربی، لوگ کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، لوگ سارے متوجہ ہو گئے جب ابراہیم نے غیر اللہ کی طرف اپنے رب ہونے کا اشارہ کیا کہ یہ میرا رب ہے، سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ فلما افل، تو جب وہ بجھ گیا، قال لا احب الافلین، تو کہنے لگے کہ میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، رب تو حاضر رہتے، رب تو ہمیشہ چمکتے ہیں، رب تو ہمیشہ ہر سینے میں رہتے، رب تو ہر جگہ پہ ہے، اس کا جلوہ تو کبھی کم نہیں ہوتا، ماند نہیں پڑتا، یہ تو ماند پڑ گیا ہے۔
اب گویا کہ لوگوں کے دلوں میں انہوں نے کیموفلیج وے سے یہ بتا دیا کہ بھائی رب یہ ظاہری چیزیں رب نہیں ہو سکتی. اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا کہ چاند چمک رہے ہیں، قال ھذا ربی، تو اب لوگوں کی توجہ چاند کی طرف کی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گئے، قال لئن لم يهدني ربی، فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاتا گمراہ قوم میں سے. اب کیا ہے کہ ایک طرح سے قوم کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے یہ کیموفلیج کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاند اور سورج کو دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت ملی، پہلے وہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ دیکھ کے ان کو ہدایت ملی. نہیں، ہدایت پر وہ پہلے سے. فلما رأى الشمس بازغة، پس جب انہوں نے دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ، قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ اچھا یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، ستارہ چاند، اب یہ تو سورج ہے. فلما افلت، جب وہ بھی بجھ گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہنے لگے کہ اے میری قوم میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے. بڑا خوبصورت انداز اپنایا. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے.